Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La takhudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man thalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita ulangi lagi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Buat Anda sambil menyimak artinya ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 102 ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin bir rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Luar biasa, secara pelan-pelan. Anda yang penting sambil membaca terjemahannya ya. Membaca maknanya seperti itu. Ya, sebagai tambahan mufradat ya, tambahan kosakata juga. Kosakata Al-Qur'an harus lebih tahu dulu. Saya baca ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin bir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La takhudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita ulangi lagi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Buat Anda sambil menyimak artinya ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 102 ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin bir rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Luar biasa, secara pelan-pelan. Anda yang penting sambil membaca terjemahannya ya, membaca maknanya seperti itu. Ya, sebagai tambahan mufradat ya, tambahan kosakata juga. Kosakata Al-Quran harus lebih tahu dulu. Saya baca ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La takhudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man thalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita ulangi lagi.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Buat Anda sambil menyimak artinya ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 102 ayat 284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin bir rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Luar biasa, secara pelan-pelan. Anda yang penting sambil membaca terjemahannya ya, membaca maknanya seperti itu. Ya, sebagai tambahan mufradat ya, tambahan kosakata juga. Kosakata Al-Quran harus lebih tahu dulu. Saya baca ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dulur, saudara semuanya, apa manfaat yang paling utama atau keutamaan dari membaca ayat kursi? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, artinya ya, dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya tentang ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau ulang pertanyaannya beberapa kali. Kemudian dia menjawab ayat kursi. Maka beliau mengatakan, selamat bagi Anda wahai Abu Mudhir dengan ilmu Anda. Demi yang jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi mempunyai mulut dan dua bibir yang disucikan para malaikat di kaki arsy. Hadis riwayat Muslim seperti itu ya. Lalu apalagi dulur, membuka pintu hikmah dan rezeki dengan membaca ayat kursi sebanyak 18 kali sehari. Allah akan memberikan pengaruh besar sehingga orang akan senantiasa menghormatimu. Allah juga akan menjaga orang tersebut dari segala bencana yang akan menimpanya. Ayat kursi ya, ini
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali yang memiliki arti ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi, tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana dan menghilangkan kesedihan lebih cepat daripada ayat kursinya. Jadi Anda yang memiliki kesulitan, ya, kesedihan, itu baca ayat kursi, ya. Seperti itu. Pantau terus selama ini karena juga update ya untuk hal-hal yang seperti ini. Karena barangkali juga bernilai ibadah, wallahu a'lam. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar dan berusaha, ya, seperti itu. Kemudian apalagi keutamaannya, ya, yaitu sebagai surat yang paling unggul, paling tinggi dan penghulu ayat-ayat Al-Quran. Dengan membaca serta mengamalkan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga umat muslim dari gangguan setan. Seperti itu, ya. Ayat pembuka bagi segala kesusahan. Jadi kesusahan-kesusahan itu memang terkadang ada, ya, dan kadang juga tidak bisa dihindari, ya. Maka bagi kita yang tidak pernah berhenti berzikir dengan ayat kursi, ya, akan memperoleh banyak kemenangan dan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Allah akan mempermudah segala hajat yang dimilikinya agar dipermudah segala urusannya. Seperti itu, ya. Seperti itu. Sebagai pertolongan bagi umat muslim, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ini hadis riwayat Bukhari, apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, maka bacalah ayat kursi, ya. Arep turu iku maca ayat kursi dulur para maning marini sholat itu, ya. Luar biasa, banyak ulama yang menerangkan seperti itu, yang mengutip dari sabda Rasulullah SAW. Nah, ini saya bacakan lagi. Apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Memudahkan sakaratul maut, ya. Luar biasa banget. Jadi Allah juga akan mengabulkan segala doa yang diminta, ya, dalam memenuhi kebutuhan maupun hajatnya, ya. Ayat kursi ini menjadi senjata yang paling ampuh, tiada tara, ya. Seperti itu, menghapus keburukan, dilancarkan rezekinya, ya, perkara jodohnya, dihilangkan kekafirannya, ya. Bagi kita yang rutin baca ayat kursi, Allah akan mendatangkan keistimewaan atau keutamaan ayat ini sebagai penghilang kekafiran. Dengan membaca ayat kursi, Allah akan senantiasa menghilangkan segala kekafiran yang ada di depan mata. Seperti itu, ya. Kemudian saya bacakan tadi dua ayat yang terakhir, ya. Dan dari Abu Mas'ud Al-Badri, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberikan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Man qara'a bil ayataini bin akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu, ya. Jadi saya ulangi, fi lailatin kafatahu, bukan di tasjid, ya. Ya, bukan kafatahu. Jadi man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah, ya, suratil Baqarati fi lailatin kafatahu, ya. Diberi kecukupan maksudnya, ya. Maka ia akan diberi kecukupan. Seperti itu, ya. Luar biasa, ya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan dua ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, ya. Ada seperti itu. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya. Sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. Seperti itu, ya.
amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Tapi saya tadi mulai dari 284 insyaallah ya. Jadi mulai 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW mengisahkan bahwa rumah yang tidak dibacakan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah selama 3 malam, maka setan akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmidzi seperti itu ya. Pokoknya 3 ayat surat Al-Baqarah ya yang terakhir ini luar biasa, perlu sering-sering kita baca ya. Nilainya hampir sama dengan membaca satu surat penuh surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Ya sampean teliti sendiri hadisnya di kitab-kitab yang Anda punya ya. Atau dengarkan saja ini seperti itu. Luar biasa ya. Mantap banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk memperbanyak mufradat juga kosakata bahasa Arab ya. Kosakata Al-Quran ini harus tahu dulu seperti itu. Kita sering baca Yasin tapi kosakatanya enggak tahu sama sekali misalnya ya, atau beberapa yang tahu lah. Kita membaca surat Al-Baqarah juga sering kosakatanya juga harus tahu ya. Karena kita hidup cuma 1 kali ya. Haruslah akrab dengan Al-Quran ya, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa banget. Anda mantap banget.